بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پڑھنے جا رہی ہوں ناول زندگی کی تیز روشنی۔ یہ ایک زبردست ناول ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ توبہ، کتنی پٹھو عورتیں تھیں۔ پورے 15 شامی کباب سامنے رکھے تھے۔ 3 عدد عورتیں 11 شامی کباب ہڑپ کر گئیں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد پہلا تبصرہ عزیہ نے کیا تھا اور اس کے تبصرے اور تحریر پہ ایسے ہی بلاگ ہوتے تھے۔ شکر کریں عزیہ آپی، 4 کباب چھوڑ دیے انہوں نے، ورنہ وہ جس اسپیڈ سے کھا رہی تھی، مجھے تو خدشہ تھا کہ باقی کے 4 بھی ان کے پیٹ کی زینت بنے گی۔ سب سے چھوٹی وینا نے ہنس کر بہن کی بات آگے بڑھائی۔ ویسے امی، کچھ قصور ہمارا اپنا بھی ہے۔ آپ جو کچھ آپی سے بنواتی ہیں، سارا کا سارا مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتی ہیں۔ گینا آپی کے ہاتھ میں ذائقہ ہی اتنا ہے کہ لوگ چیز چکھنے کے بہانے اٹھاتے ہیں اور پھر کھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ چنا چاٹ اور دہی بڑوں کے ڈونگے تو منٹوں میں خالی ہو گئے تھے۔ شکر یہ ہے کہ 4 کباب بچ گئے۔ گینا نے ماں کی گھوری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بات کو جاری رکھی اور خدیجہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تم دونوں اتنی دیر سے مہمانوں کے چٹورے پن پر باتیں بنائے جا رہی ہو، خود کسی سے کم ہو کیا؟ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتے ہیں۔ تمہاری باتوں سے یوں لگ رہا ہے جیسے زندگی میں کبھی شامی کباب اور دہی بڑے چکھے تک نہیں۔ اول تو تم لوگوں کو بہن کے ساتھ چیزیں سرو کروانے کے بعد کمرے میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن تم دونوں نہ صرف جم کر بیٹھ گئیں بلکہ بیچاروں کے نوالے بھی گننے لگ گئیں۔ حد ہوتی ہے تہذیب کی۔ خدیجہ نے دونوں کو درستی سے ٹوکا۔ اتنے میں گینا اندر آئی، لیمن کلر کا سوبر مگر اسٹائلش سا سوٹ پہنے۔ یہ سوٹ گزری عید عزیہ نے اسے زبردستی دلوایا تھا۔ دکان پر قیمت سن کر وہ سوٹ لینے کا ارادہ بدل رہی تھی، لیکن عزیہ کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ عزیہ نے دکاندار کو سوٹ پیک کرنے کا کہہ دیا۔ سوٹ بے شک خاصا مہنگا تھا، لیکن گینا اسے اتنی بار پہن چکی تھی کہ بقول ہینا سوٹ کی قیمت وصول ہو چکی۔ مہینے میں 2 بار تو لازماً خاص مہمانوں کی آمد ہوتی تھی۔ ان کے سامنے گینا یہی سوٹ پہنتی تھی۔ یہ اس کی الماری میں موجود سب سے پیارا سوٹ تھا اور بلا شبہ گینا سوٹ پہن کر لگتی بھی بہت پیاری تھی، لیکن لوگوں نے جانے خوبصورتی کا کیا ماہر قائم کر رکھا تھا کہ گینا اس معیار پر پوری نہ اترتی، یا پھر ان کے گھرانے کے سفید پوشی لوگوں کی نگاہوں کی کھٹکتی تھی۔ رگڑ کر چمکایا صاف ستھرا گھر والوں کی توجہ اپنی جانب کھینچتا گھر کا ساز و سامان کی حیثیت کا پتہ بتا دیتا تھا۔ شائستہ بیگم، جو خدیجہ کی خالہ جات کزن تھیں اور رشتے کروانے کا کام کرتی تھیں، لڑکے والوں کا انکار ان تک پہنچا دیتی، مگر خدیجہ بلا شبہ صابر عورت تھی۔ چلو، جو اللہ نے اسی میں بہتری رکھی ہوگی کہہ کر بات ختم کر دیتی۔ ان کا اللہ پر توکل بے حد مضبوط تھا۔ شوہر بھی ہم مزاج تھے، سرکاری محکمے میں ایک ایسی پوسٹ پر تھے کہ چاہتے تو زندگی کی ہر آسائش بیوی بچوں کو قدموں میں ڈھیر کر دیتے، مگر عقل حلال کا تصور ان کی زندگی بنیاد تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں انتہائی مطمئن اور خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کر رہے تھے۔ 3 پیاری بیٹیوں نے ان کی زندگی کو مکمل کر رکھا تھا، گینا، عزیہ اور ہینا۔ گینا سب سے بڑی تھی، صورت اور سیرت میں ماں کا پرتور، دھیمے مزاج کی بہت سلجھی ہوئی لڑکی، کھلتی ہوئی گندمی رنگت، بڑی بڑی روشن آنکھیں اور ستواں ناک۔ وہ دیکھنے میں بہت پرکشش لگی تھی، پھر جانے کیوں اب تک کسی کے من میں کیوں نہ اتری۔ دوسرے نمبر والی عزیہ کا رنگ روپ دودھیال پر گیا تھا، سرخ سفید رنگت اور لمبا قد۔ کالج میں وہ 10 لڑکیوں کے درمیان کھڑی ہوتی تو سب میں نمایاں لگتی۔
खजिया के इकलौते भाई ने अपने लाडले बेटे के लिए लाडली भांजी का हाथ जब ही मांग लिया था जब ऑन थर्ड ईयर में और अजिया फ़कत मैट्रिक की स्टूडेंट थी। गफ़ार अहमद दिल के मरीज़ थे। इन्हें अपनी इस ज़िंदगी से मुतालिक अजीब सी बेएतबारी थी। दो बड़ी बेटियों की मुनासिब उम्रों में शादी कर दी थी। अब इन्हें ऑन की खुशियाँ जल्द अज जल्द देखने की तमन्ना थी। अभी बच्चों की शादी की उम्र तो नहीं थी, लेकिन गफ़ार अहमद के इसरार पर दोनों को निकाह के बंधन में बांध दिया गया। वक्त ने साबित किया कि गफ़ार अहमद के ख़दशे बेबुनियाद नहीं थे। ऑन और रज़िया के निकाह के बाद वो महज 4 माह ही जी पाए थे। ऑन ने मास्टर्स मुकम्मल करने नौकरी की तलाश में वक्त ज़ाया करने के बजाय बाप के छोड़े हुए कारोबार को संभालने की तरजीह दी। नौकर बेशक काबिल एतबार थे, लेकिन सदा नौकरों पर तो काम नहीं छोड़ा जा सकता था। वॉशिंग मशीन तैयार करने का छोटा सा कारखाना था, लेकिन गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से हो जाती थी। ऑन का घराना मिडिल क्लास घरानों में शुमार किया जा सकता था, और खजिया तो हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि 3 बेटियों में से एक बेटी की तरफ से तो बिल्कुल बेफिक्री थी। वरना अजिया का मिजाज ऐसा था कि अगर इसे किसी अनजान ससुराल में ब्याहना पड़ता तो खदीजा हर घड़ी खदशों में घिरी रहती। अजिया किसी मसलहत को खातिर में न लाने वाली लड़की थी। अपने घर वालों के लिए बहुत हसास थी। इनके मुतालिक कुछ गलत सुन भी न सकती थी। इसमें जज्बातियत कूट कूट कर भरी थी। गीना वाली बर्बादी और समझदारी इसमें नाम को न थी। इसका आइंदा शुमार मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। खुदा हाफ़िज़।